ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں، اور جو اعتراض ہے اسے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک طرف تو جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، جماعت احمدیہ کو اس بات پر بھی ایشوز ہیں کہ ہمیں یہ کسی کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ نظر یہ آتا ہے کہ جماعت احمدیہ خود بعض اوقات بعض لوگوں کے بارے میں ان کے نظام جماعت سے اخراج کا اعلان کرتی ہے، تو وہ یہ جو ہمارے معترضین ہیں وہ اسے ایک گویا ایک تضاد کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف صاحب یہ عرض کروں گا کہ جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ قرآن کریم کی بڑی واضح تعلیم پر مبنی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ ہمارا نہ صرف عقیدہ اور ایمان ہے بلکہ ہماری پریکٹس اور عمل بھی یہی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب سے جماعت احمدیہ قائم ہے کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جماعت احمدیہ نے کبھی جبر سے یا ظلم سے کام لیا ہو، نہ ہم نے کبھی کسی شخص کو جماعت میں بے جبر داخل کیا، نہ زبردستی سے اس کو منوایا احمدیت کے عقائد کو، اور نہ ہی اس شخص کو زبردستی احمدیت کے اندر رکھا، اور نہ ہی کسی کو ہم نے کہا کہ آپ کو احمدیت سے نکال رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ تو یہ نظریہ رکھتی نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو احمدیت سے نکال سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا مانتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہے۔ ہاں، جو آپ نے لفظ بیان فرمایا ہے کہ اخراج نظام جماعت ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد چونکہ یہ نظام قائم ہوا، اور نظام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ غلبہ اسلام کی مہم، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اشاعت۔ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، اس کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس غلبے کی مہم کو تیز سے تیز کرتے چلے جائیں گے، تیز تر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت قائم کیا۔ ایک واجب الاطاعت خلیفہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں، اور اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ جو آپ معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کریں گے، پابندی کی کوشش کریں گے، یعنی آپ کے وہ تمام فیصلے جو سب خلفاء کے قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے ہیں، ان تمام فیصلوں کو جو غلبہ اسلام کی مہم کو تیز کرنے کے لیے ہوں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، مانیں گے، فرما برداری اختیار کریں گے۔ لیکن جب کوئی شخص کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اخلاقی مسائل پیدا کرتا ہے، معاشرتی مسائل پیدا کرتا ہے، یا نظام کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں مانتا، تو پہلے تو یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ کوئی یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اخراج کر دیا جائے، اس کو ایک لمبا پروسیس سے سمجھایا جاتا ہے، خاندان کے ذریعے سے، نظام کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، کہ بھائی یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے جو غلبہ اسلام کی مہم ہے کمزور پڑے گی، خود تمہاری روحانی اور اخلاقی قوتوں کو نقصان پہنچے گا، جماعت کے مجموعی مفاد کو نقصان پہنچے گا، اس لیے تم اس چیز کی اطاعت کرو یا اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو جب وہ نہیں کرتا تو خلیفۃ المسیح نہایت تکلیف میں، اور میں نے خود بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضور انور نے بھی کئی دفعہ یہ فرمایا کہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو جماعت سے خارج کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر اخراج نظام جماعت کی سزا دی جاتی ہے۔ گویا اس غلبے کی مہم میں اب تمہارا حصہ نہیں ہے، مالی قربانی تم سے نہیں لی جائے گی، دیگر قربانیاں تم سے نہیں لی جائیں گی، کیونکہ تم اطاعت نہیں کر رہے، اس امام کے پیچھے نہیں چل رہے جس نے غلبے کی مہم کو چلانا ہے، جس نے آگے ہو کے اس جہاد کو دنیا میں پھیلانا ہے، تو اس لیے اب تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ رشتہ جماعت ختم نہیں کرتی، نظام ختم نہیں کرتا، وہ آدمی خود اپنی پریکٹس سے جب وہ نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اصلاح کی طرف نہیں مان جاتا، تو وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، میں اب اس نظام کو نہیں مانتا۔ تو اخراج کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کا نام ہے، وہ از خود علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اپنے عمل کے ساتھ۔ تب جماعت کہتی ہے کہ اب اس کا جماعت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب اس کو جبر کا نام دینے پر بھی اصرار کریں، جیسا کہ بعض مخرجین اور بعض جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بات پیش کرتے ہیں، میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ آپ براہ کرم پہلے اسلامی تعلیمات کا بھی جائزہ لے لیں۔ اسلام کے اندر جب جرائم ہوتے ہیں، جب کمزوریاں دکھائی جاتی ہیں، تو سزائیں ہیں یا نہیں؟
کیا قذف کی سزا نہیں ہے؟ کیا جھوٹ زنا کی سزا نہیں ہے؟ چوری کی سزا نہیں ہے؟ ڈاکے کی سزا نہیں ہے؟ شراب نوشی ہے؟ دیگر اور بعض اخلاقی برائیوں کی سزائیں نہیں ہیں؟ تو کیا یہ جبر ہے؟ معاشرے کو جب آپ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نظام اصلاح کی کوشش کرتا ہے، یہ جبر نہیں ہے؟ ورنہ تو پھر آپ کے یہاں برطانیہ میں تو اتنا سخت نظام جو ٹریفک یا دوسرے ہیں سب اس کو اگر جبر سمجھے، جس پہ جرمانے لگائے جاتے ہیں اور وہ توڑنا شروع کر دے سگنلز کو، تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ بلکہ اس پہ بڑا فخر محسوس، ایسے معاشرے جن کے اندر قوانین کے پابند ہیں اور جس میں قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اسے قابل فخر سمجھتے ہیں، اور ایسی قوموں کے مقابلے پہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں جو ڈسپلنڈ نہیں ہیں۔ تو جی بالکل، اور یہاں آ کے دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے کہ کس طرح ڈسپلن قائم ہے اور خلاف ورزی پر سزائیں ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی چونکہ ہمیشہ کے لیے روشنی رکھتی ہے، اللہ کے فضل سے ہم تمام روشنی وہیں سے لیتے ہیں، ہماری تمام نسبتیں وہیں سے ہیں۔ تو ایک جنگ کے موقع پہ جب جنگ تبوک میں حضرت کعب بن مالک اور دو ان کے اور ساتھی تھے، انہوں نے اس مہم میں حصہ نہیں لیے جو غلبہ اسلام کے لیے ایک اس وقت دفاعی جنگ کی ضرورت آن پڑی تھی، ایک جماعت قوم کی حفاظت کا معاملہ درپیش تھا، جب حصہ نہیں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت سزا دی، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بعد دی، بالکل بولنے کا فرما دیا کہ بائیکاٹ ہے، کوئی نہیں بات کرے گا ان سے۔ 40 دن گزر گئے تو فرمایا اب تمہاری بیویاں بھی تم سے تعلق نہیں رکھیں گی، اور وہ بھی اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ تو یہ 50ویں دن جا کے پھر معافی کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا۔ تو یہ سارے کام اصلاح کے لیے کیے جاتے ہیں، کسی کو جماعت احمدیہ میں نہ جبر سے رکھا جاتا ہے، نہ جبر سے داخل کیا جاتا ہے، اور احمدیت سے تو کوئی کسی کو باہر نہیں نکالتا۔ جی اور اس جنگ کے موقع پر بھی 80 منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ وہ جو 3 مخلصین تھے اعلیٰ درجے کے، ان کو سزا دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی اس غلطی پہ توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں۔ تو جو اس قسم کی سزائیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ دیکھیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک دوست عزیز جاپان میں 15-16 سال مبلغ رہے۔ وہ سنانے لگے کہ میں ایک مرتبہ ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ پاکستان سے۔ اس نے کہا یہاں جاپان میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہاں اسلام کا مبلغ ہوں، اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ تو وہ بڑا ناک بھون چڑھا کر کہنے لگا ڈرائیور، اسلام میں پابندیاں بہت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دور آگے چل کے اشارہ آیا، ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ میں نے کہا چلتے کیوں نہیں؟ چلو۔ کہنے لگا نہیں، آگے لال اشارہ آ گیا۔ میں نے کہا آپ کے ملک میں پابندیاں بہت ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کیا مطلب؟ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کا فرق باہم نکھر کر نمایاں ہو چکا۔ اس لیے ایک آیت میں فرمایا قل الحق من ربکم، اے نبی تو اعلان کر دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے نہ مانے۔ چنانچہ تفاسیر کی کتابوں میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جو مدینے کے عرب تھے ان پہ یہود کا بڑا اثر تھا۔ تو بعض عرب خاندان کسی کام کی بنا پر یہ نظر مانتے تھے کہ ہمارے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو یہودی بنا دیں گے۔ چنانچہ مدینے کے عرب خاندانوں کے اس نظر کے نتیجے میں ان کے کئی نوجوان بیٹے وہ یہودی تھے۔ جب اسلام آیا اور عرب کے قبائل میں سے دھڑا دھڑ قبولیت اسلام شروع ہوئی، اور جنگ احزاب کے موقع پہ اور بعض دیگر مواقع پہ عرب کے یہودی قبائل نے غداری کی، تو ان یہودی قبیلوں کو تورات کی تعلیم کے مطابق غداری کی سزا کے طور پر میدان جنگ میں جنگی حالات میں مدینہ سے جلا وطنی کی سزا دی گئی۔
تو ان یہودی قبائل کے ساتھ وہ عرب بیٹے جو صحابہ کی اولاد تھے اور نظر کے نتیجے میں ان کو یہودی بنایا گیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنا چاہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب صحابہ نے اپنے یہودی بیٹوں کو زبردستی روکنا چاہا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ جب تمہارے بیٹے خود کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں تو ان کو تم زبردستی نہیں روک سکتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔